السلام علیکم، کیسے آپ سے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ریڈ کرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے صبر عطا کر، پریام نے لیپ ٹاپ بند کرتے شدت سے دعا کرتے قدم اسٹڈی کی جانب بڑھائے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھتے اس نے نیچے رکھ پڑا۔ لیپ ٹاپ اٹھاتے صوفے پہ جگہ سنبھالتے آن کرنا چاہا، لیکن وہ پورا ناکارہ ہو چکا تھا۔ پریام نے سر جھٹکتے دوسرا لیپ ٹاپ میں اپنی آئی ڈی اوپن کرتے دائب کے لیپ ٹاپ کا ڈیٹا نکالا۔ بے شمار ویڈیوز، فائلز اور تصویریں دیکھ کے پریام نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ بڑے کوئی کمینے انسان ہو تم، لعنت ہے تمہارے انسان ہونے پہ، تم تو زمین پہ ہی خدا بن بیٹھے ہو نہ جانے تمہاری وجہ سے کتنے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کتنے ہی ہنستے کھیلتے گھرانے برباد ہوئے ہیں، کتنے بچوں کی تمہاری وجہ سے بے نام بنا باپ کی زندگی گزارنی پڑ رہی۔ کیا خدا نے تمہارے سینے میں دل نہیں دیا؟ تمہارا دل نہیں کانپا اتنے ظلم پہ؟ ایک کے بعد ایک ویڈیو دیکھتے پریام کا دل درد سے پٹنے کو تھا۔ وہ تصور میں ہی طیف خانزادہ سے مخاطب ہوتی، دبا دبا کر غرا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید دیکھتی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ آریان عباس کی کال دیکھتے اس نے جلدی سے کال پک کی۔ السلام علیکم کیپٹن، پریام نے لہجے کو ہلکا پھلکا کرتے قدرے ریلیکس انداز میں جواب دیا، لیکن مقابل آریان عباس تھا جو پریام ملک کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ وعلیکم السلام پری، میرا بچہ کیا ہوا؟ تمہاری آواز اتنی باریک کیوں ہو رہی ہے؟ اور کہاں ہو تم؟ مجھے تو لگا تھا تم گھر ہوگی، لیکن میرا امیر بتا رہا تھا تم صبح سے ہی گھر نہیں ہو۔ آریان عباس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ اس کے لفظ لفظ سے پریام ملک کے لیے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ ریلیکس کیپٹن، میں پریام ویلامی ہوں۔ میں نے سوچا ایک دفعہ سب سے مل لوں، اتنے دنوں سے شادی کی وجہ سے میں یہاں ٹائم ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ پریام نے ہولے سے ہنستے ہوئے تفصیل سے جواب دیا تو آریان گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ میرا جھلا بچہ بتا کے جاتی نا، میں پریشان ہو گیا تھا، آریان نے پیار سے ڈپٹتے کہا تو پریام اس کی فکر مندی پہ مسکرا دی۔ سوری کیپٹن، میں جلدی میں آئی تھی، کسی کو انفارم کرنا ذہن میں ہی نہیں رہا۔ پریام نے اسٹڈی میں بکھری کتابیں واپس بک ریک میں رکھتے آریان کو جواب دیا۔ شکر تھا آریان عباس کو پریام کے رات سے گھر نہ ہونے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ تو جلدی گھر آ جاؤ، غزل اور آہنگ واپس آ رہے ہیں، چھوٹے بابا کہہ رہے تھے تو میں انفارم کر دوں۔ آریان نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے موبائل اسپیکر پہ ڈالتے اپنے نم بالوں کو ہاتھوں سے سنوارا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلا تھا۔ کیا مطلب کیپٹن؟ ڈاکٹر نے ڈسچارج کیسے دے دیا؟ پریام نے حیرت سے استفسار کیا۔ پری میرا بچہ، یہ سب تمہارے ضدی ایس ایس پی بائی کا کیا دھرا ہے۔ صبح ہی ڈسچارج کرواتے، فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہی انفارم کیا کہ واپس آ رہے ہیں۔ انوش اور حسام پہ تو اس نے اپنی پولیس گری جھاڑتے چپ کرواتے ان کے موبائل قبضے میں لے لیے تبھی تو وہ بیچارے بھی مجھے انفارم نہیں کر سکے، جبکہ افشا پھپھو کو تو اس نے لازماً اپنی باتوں سے بہلا لیا ہوگا، اور غزل تو ویسے ہی اس کے سامنے کچھ نہیں بولتی۔ آریان نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے سلیو لیس کونیوں تک فولڈ کرتے بگڑے لہجے میں کہا، اسے کب سے آہان پہ تپ چڑھی ہوئی تھی جو ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرتا تھا۔ آریان کے تپے لہجے کو محسوس کرتے پریام نے مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ اب ایسے تو مت کہیں کیپٹن، وہ آپ کے دوست بھی ہیں۔ سوری دوست کم محبوبہ، جس کے بغیر شاید آپ کا کھانا ہضم ہوتا ہوگا۔ اب اگر انہوں نے ایسا کر دیا ہے تو انہیں فقط میرا بھائی بناتے، سارا الزام مجھ پہ تو مت ڈالیں، پریام نے ناک سکیڑتے خفگی سے کہا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے میرا بچہ، کیوں اس پاگل ایس ایس پی کو میری محبوبہ بناتے، میری کبھی نہ ہونے والی بیوی کی حق تلفی کر رہی ہو؟ آریان نے کہتے لگا کے چہتے خود پہ پرفیوم اسپرے کرتے موبائل اٹھاتے کان سے لگایا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے کیپٹن، یہ آپ کبھی نہ ہونے والی بیوی کی بات سمجھ نہیں آئی، ایکسپلین پلیز۔ پریام نے اسٹڈی میں بکھرے کانچ کے ٹکڑے سمیٹتے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ چھوڑو اسے، کب تک آؤ گی تم؟ یہ میں پک کرنے آؤں اپنے بچے کو؟ آریان نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے غیر محسوس انداز میں بات بدلتے استفسار کیا تو پریام سر جھٹک کے رہ گئی۔ میں خود آ جاؤں گی، اور میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں کیا جو آپ اس طرح بات گھما لیں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ پریام نے کانچ کے ٹکڑے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہاتھ جھاڑے۔ بالکل، تم میرے لیے چھوٹی سی بچی ہی ہو، آریان نے مزاحیہ انداز میں کہا تو پریام ہنس دیا۔ بات بدلنا کوئی آریان عباس سے سیکھے، یہ آپ کی نہ ہونے والی بیوی کے ٹاپک میں آپ سے فرصت سے بات کروں گی، پھر دیکھوں گی کہ کیسے اس چھوٹی بچی کو اپنی باتوں سے گھماتے ہیں آپ۔ پریام نے واش روم سے ہاتھ دھوتے ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے سنجیدگی سے کہا تو آریان کہہ کے لگا گیا، اب میرا بچہ اپنے کیپٹن کی جاسوسی کرے گا؟ ویری بیڈ۔
आर्यन ने मुस्कुराहट दबाते कहा। ऑफ कोर्स कैप्टन, ऐसा करना पड़ेगा, वरना आप जैसा टेढ़ा बंदा किधर सीधी तरह कोई बात बताता है। परियाम ने लैपटॉप पे वीडियो बैक करते दाइब खानदादा की इंस्टा पर प्रोफाइल खोलते संजीदगी से कहा। मेरा बच्चा, तुम पूछो तो सही, क्या पूछना है? कैप्टन ने अपने बच्चे को कभी इनकार किया है क्या? आर्यन नरम लहजे में सवालिया अंदाज में गोया हुआ। आर्यन अब्बास में अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो परियाम मलिक की किसी बात की नफी करते इसके सवालों का जवाब न दे। परियाम ने यकीन भरे लहजे में कहा तो आर्यन के लबों को दिलफरेब मुस्कुराहट ने छुआ। सुरमई आंखें इसके लबों के साथ मुस्कुराई थी। परियाम मलिक का ये मान भरा अंदाज आर्यन अब्बास के लिए किसी दौलत से कम ना था। बस तो फिर क्यों अपनी जासूस सलाहियतों को मुझ पर इस्तेमाल करते अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है? मेरे बच्चे ने कैप्टन खुद सब कुछ बता देंगे अपने बच्चे को। आर्यन ने कुशन सर के नीचे रखते नीम दराज होते कहा तो परियाम हंसती। फिर कभी पूछूंगी कब तक पहुंचना है भाई लोगों ने। बात पे बात छोड़ती परियाम ने आहान लोगों के मुतालिक इफ्तार किया। लंच टाइम तक या शायद थोड़ी देर और हो जाए। आर्यन ने टाइम देखते अंदाजे से कहा तो परियाम सर हिला गई। ओके, मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ कैप्टन, परियाम ने संजीदगी से कहते शहरयार की प्रोफाइल ओपन की। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जल्दी आ जाना, सब मिस कर रहे हैं तुम्हें, आर्यन ने गहरी सांस भरते कहा। वो इसे ये नहीं कह सका कि वो खुद इसे मिस कर रहा था। ओके कैप्टन, परियाम ने कहते कॉल बंद कर दी। इस वक्त आर्यन अब्बास की कॉल ने लाशऊरी तौर पर परियाम मलिक को मजीद अजियत से बचा लिया था, जबकि आर्यन ने बालों में हाथ फेरते वॉलपेपर पर लगी अपनी और परियाम की तस्वीर देखी, जिसमें वो आर्यन अब्बास के बालों को मुठ्ठियों में जकड़े इसे गुस्से से घूर रही थी। मेरा वसीला बच्चा, कैप्टन लव यू अ लॉट एंड आई विल मिस यू मेरा बच्चा। आर्यन ने इसकी तस्वीर को अपने हाथ से छूते शिद्दत जज्बात से गंभीर लहजे में कहा, चेहरे पे दर्द का तासुर जबकि सुरमई आंखों में नमी उतरी थी। कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर, कैसे देखूंगा तुम्हें किसी और का होते, कैसे देखूंगा तुम पर से अपना हर हक ख़त्म होते। हक तो पहले भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हारा बडी हूँ, तुम्हारा कैप्टन, तुम्हारा शैडो मैन, जो साई की तरह तुम्हारे पीछे मौजूद होता है, तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड, जिसके होते हुए तुम बेफिक्र रहती हो कि कोई तुम्हें छू तक नहीं सकता। लेकिन हनान से निकाह के बाद तो आर्यन अब्बास तुम्हें एक नज़र देखने तक की हिम्मत खुद में नहीं पाता। क्या करूँगा मैं तुम्हें हनान के साथ तस्वुर करते ही मेरी सारी सांसें सीने में अटक रही हैं। आर्यन अब्बास की रगों में खून की जगह तुम्हारा इश्क बहता है। इन सांसों में घुली तुम्हारी सांसों की महक मुझे पागल कर रही है। परियाम, मेरी पेशानी पे सबक तुम्हारे नरम गरम होंठों का लफ्ज़ मुझे कमज़ोर कर रहा है कि मैं सब कुछ बाढ़ में झोंकते तुम्हें अपनी दिस्तरस में लेता यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। तुम्हारी मौजूदगी मुझे बेबस करने लगी है। जब से तुम्हारे निकाह की खबर सुनी है मेरा वजूद आंधी आग में जल रहा है, ये तड़प रहा है, मेरी रूह बुलबुला रही है। आर्यन अब्बास ने तो कतरा कतरा फ़कत तुम्हारे इश्क को अपनी रूह की गहराइयों में उतारा है, तुम्हें अपने दिल में बसाया है। बदले में कभी भी तुम्हें पाने की चाह नहीं की थी, लेकिन ये दिल साला बेईमान होने लगा है, मुझे बेइख्तियारी से डर लगने लगा है। परियाम, कहीं मेरे ये बेलगाम होते जज्बात तुम्हें रुसवा न कर दें। मैं कुछ ऐसा ना कर जाऊँ जो तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दे। पता नहीं तुम्हारे किसी और के हो जाने के बाद मैं जी सकूँगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ रहा तो ज़रूर कुछ गलत कर बैठूँगा। आर्यन ने अपनी नम आंखें बाजू से रगड़ते बेबसी से कहा। वो आज शाम को ही यहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो नहीं जानता था इसके जाने के बाद परियाम मलिक पे क्या गुजरने वाली थी। परियाम ने मोबाइल टेबल पर रखते शहरयार की डीपी पे क्लिक करते पीछे होते टांगे टेबल पर रखते सोफे से टेक लगाई, लैपटॉप गोद में रखे पुरसोच नज़रों से इसकी तस्वीर को देखा, जहाँ वो सियाह लिबास ज़ेबतन की गले में स्किन चादर डाले बालों में हाथ फेरकर दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। इसके मुस्कुराने से इसका डिम्पल नुमाया हो रहा था। परियाम ने जूम करते इसकी सियाह बेड़ में वाज़ेह नज़र आते डिम्पल को देखा, लब कुचलते तस्वीर वापस जूम आउट करते इसे ज़र्फ निगाहों से देखा। परियाम ने जूम करते इसकी पेशानी पे झलक दिखाते मेहराब को छूते ट्रांस किसी कैफियत में कहा, क्या एंजल को इस सब के बारे में पता होगा? मुझे इन्हें बताना चाहिए, वो तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने मुझे और मीर को बचाया था, वो इस घटिया इंसान जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। परियाम ने लब कुचलते सोचा। कुछ सोचते इसने मोबाइल उठाते अपने प्राइवेट नंबर से शहरयार को मैसेज किया। परियाम इसे सब कुछ बताना चाहती थी। इसे शहरयार के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था, जिससे बचपन में ही इसके माँ बाप छीन लिए गए थे। परियाम ने मैसेज अनसीन
دیکھتے ہی اسے کال ملائی، تیسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی۔ یس شہریار حاشر خانزادہ اسپیکنگ۔ اسپیکر سے شہریار کی سنجیدہ آواز ابھری تو پریام نے آنکھیں گھمائیں۔ پتہ نہیں یہ لڑکے اتنے سیریس کیوں رہتے تھے۔ السلام علیکم مسٹر خانزادہ، پریام نے اپنی وائس چینج کرتے سنجیدگی سے سلام کیا تو شہریار نے آئی بروز اٹھاتے موبائل سامنے کیا، لیکن پرائیویٹ نمبر دیکھتے دوبارہ سے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام محترمہ، کہیں کس لیے فون کیا ہے؟ معذرت لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، شہریار نے سلام کا جواب دیتے مؤدب انداز میں استفسار کیا۔ پہچان بھی جائیں گے، فی الحال تو آپ کو کچھ خاص باتیں بتانے کے لیے فون کیا ہے جسے جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، پریام نے نفی میں سر ہلاتے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی عزت توبہ ہے بھائی، لیکن آپ ہے کون اور ایسی بھی کیا بات ہے جو جاننا میرے لیے ضروری ہے؟ شہریار نے اپنے سیاہ بیرڈ پہ ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ وہ اس وقت ڈیرے پہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، پاؤں میں کوہاٹی چپل پہنے وہ ہمیشہ کی طرح سیاہ شلوار قمیص زیب وطن کے سلیوز کونیوں تک فولڈ کیے نہایت خوبرو لگ رہا تھا۔ مجھے آپ کو آپ کی ماں عمائرہ خانزادہ کے بارے میں چپ لڑکی، نام مت لو اس عورت کا، پریام کی بات کاٹتے وہ دھاڑتے ہوئے گویا ہوا۔ پریام کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ اپنے کمرے میں کھڑے شہریار نے ڈریسنگ پہ ہاتھ مارتے غرا کے کہا۔ اس کی آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی تھی۔ پلیز میری بات سنیں، آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ غلط ہے۔ آپ کی ماں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ بکواس بند کرو، وہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ تمہارے عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک تمہاری یہ زبان کاٹ چکا ہوتا جس سے تم نے اسے بھاگی ہوئی عورت کو میری ماں کہا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے بابا مر گئے۔ شہریار خانزادہ کے لیے وہ عورت مر چکی ہے، اسے میری ماں کہتے، اس لفظ کو توہین مت کرو، خبردار جو دوبارہ کبھی مجھے کال کی۔ شہریار نے حلق کے بل اسے کہتے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ پریام نے پٹی پٹی آنکھوں سے بند کال کو دیکھا۔ بلیڈی خانزادہ دے بوتھ آر سیم، عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں مائی فٹ، پریام نے غرا کے کہتے موبائل ٹیبل پہ پٹخا۔ شہریار کے لہجے میں موجود عمائرہ خانزادہ کے لیے نفرت اور ہتک محسوس کرتے پریام کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی، جبکہ دوسری طرف شہریار خانزادہ اپنے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرتا پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں ہے وہ میری ماں، نفرت ہے مجھے اس عورت سے، وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے، سینٹر ٹیبل کو ٹوکر مارتے اس نے اذیت سے چیختے کہا۔ اس عورت کی وجہ سے میرے بابا مر گئے، یتیم ہو گیا، لوگ مجھے بھاگی ہوئی عورت کا بیٹا کہنے لگے، میرے حاشر خانزادہ کا خون ہونے پہ سوال اٹھانے لگے، صرف اور صرف اس خود غرض عورت کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ باغی نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گرتا اذیت سے گویا ہوا، اس نے سختی سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے اپنی لہو رنگ ہو رہی آنکھیں مینچی۔ اس عورت کا ذکر آج بھی اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ اس کے سامنے اپنے باپ کے پنکھے سے لٹکی لاش گھومنے لگی تھی۔ کافی دیر خود کو ریلیکس کرنے کے بعد اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وارڈروب سے چادر نکالتے گلے میں مفلر کی تلار ڈالی، سائڈ ٹیبل سے جیپ کی چابی اٹھاتے وہ دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ لعنت ہے تم پہ پریام ملک، کیا سوچ کے تم نے اس سرپرے خان کو کال کی تھی، پریام نے دانت پیستے غراتے کہا۔ پل میں شہریار خانزادہ نے پریام ملک کو بری طرح خود سے بدظن کیا تھا۔ پریام نے سر جھٹکتے اس کی آئی ڈی اوپن کیا۔ تو شہریار خانزادہ گرلز الرجک بندہ ہے، حیرت کی بات ہے چچا بھتیجا ایک دوسرے کے بالکل ہی الٹ ہیں، ایک لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو دوسرا لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے، مذہب خیز، پریام نے استہزائیہ انداز میں کہتے سر جھٹکا۔ دونوں چچا بھتیجا میں پیار تو کافی ہے، کیسے ممکن ہے طیب خانزادہ کے گناونے چہرے سے شہریار خانزادہ واقف نہ ہو؟ پریام نے شہریار کی انسٹا پروفائل پہ ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر دیکھتے نخوت سے سوچا، طیب خانزادہ کی سچائی اور اس پہ تضاد شہریار خانزادہ کی اپنی ماں کے لیے نفرت نے اس کے ذہن میں بنے شہریار خانزادہ کے بنے اچھائی کے عکس کو بری طرح پاش کیا تھا۔ اسے اب شہریار بھی طیب خانزادہ جیسا ہی لگ رہا تھا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی تم سے شہریار خانزادہ، پریام نے اس کی انسٹا آئی ڈی پہ ریکویسٹ بھیجتے چمکتی آنکھوں سے اس کا لہجہ معنی خیز، جبکہ لبوں کے کونے میں مدھم مسکراہٹ ڈرے۔ جس طرح بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے ہم اکثر چھوٹی مچھلی کو چارے کی طرح استعمال کرتے ہیں، پریام ملک بھی یہی کرنے والی تھی۔ وہ چاہتی تھی تو سیدھا طیب خانزادہ کو پکڑ سکتی تھی، لیکن وہ طیب خانزادہ کو اسی جگہ سزا دینا چاہتی تھی جہاں اس نے نور یسار اور عمائرہ خانزادہ کی عزت کو روندا تھا، جہاں اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ لیکن طیب خانزادہ تو لندن میں عیش سے زندگی گزار رہا تھا، وہ فقط شہریار سے ملنے کے لیے پاکستان آتا تھا، اور اب پریام شہریار کے ذریعے ہی
دائب خانزادہ کو پاکستان واپس بلانے والی تھی۔ اگر شہریار کی بات سن لیتا تو شاید وہ یہ سب نہ کرتی، لیکن شہریار کے الفاظ نے اسے بری طرح اس سے نا امید کیا تھا، اور اب جو کھیل پریام ملک کھیلنے والی تھی، اس بیچ اگر کسی کا نقصان ہونا تھا تو وہ شہریار خانزادہ تھا۔ پریام انجان تھی کہ اس کے اس قدم سے وہ بری طرح ٹوٹنے والا تھا کہ اس کا پھر جڑنا شاید ناممکن ہونے والا تھا۔ لیکن ہم انسان اللہ کی حکمت سے انجان سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ نے اپنے لاڈلوں کے زخموں کے مرہم پہلے ہی بنا دیا ہے۔ وقت آنے پہ ہر زخموں سے چور انسان کو اس کا مرہم مل جاتا ہے۔ ممکن تھا بہت جلد اس انتقام کے سفر میں ٹوٹے زخموں سے چور ہوتے وجودوں کو ان کا مرہم اور شفا عطا کر دی جاتی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ ہی؟ پریام جو بائک کی چابی ہاتھ میں اچھالتی کیچ کرتی باہر جا رہی تھی۔ سب بچوں کے اچانک سے سامنے آ جانے سے لب دانتوں تلے دبایا۔ گھر یک لفظی جواب دیتے قدم آگے بڑھائے تو وہ سب جلدی سے اس کا راستہ روکتے، اسے اپنی چھوٹی چھوٹی گڑیوں سے نوازتے، ڈرانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ نہیں جائیں گی؟ ان سب نے ایک زبان ہوتے کورس میں کہا تو پریام نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ پریام نے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ آج ہمارے ساتھ لنچ نہیں کریں گی کیا؟ پریام کی بات پہ ایک لڑکے نے آگے بڑھتے روحانسی ہوتے پوچھا، جبکہ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ٹوٹل 7 بچے تھے، 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں، سبھی 10 سال سے کم عمر کے تھے۔ ویئر مائی بوائے؟ کل کروں گی پکا، انفیکٹ پورا دن آپ کے ساتھ گزاروں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ پریام نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کے اسے اپنے قریب کرتے پیار سے پچکارتے کہا۔ وہ 4 سال کا سرخ و سفید رنگت کرسٹل گرے آنکھیں اور تیکھے نقوش کا مالک خوبرو بچہ تھا۔ ویسے تو وہ سب بچے ہی پریام سے بہت اٹیچ تھے، لیکن ویر اسے لے کے کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ اس وقت بھی وہ پریام کے ایسے جانے پہ اپنی کرسٹل گرے نم آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک تو اب اتنے ٹائم بعد آئی تھی اور اب اسے ہی جا رہی تھی۔ بٹ وائی فیری؟ آج کیوں نہیں؟ ویر نے اپنی گرے آنکھیں رگڑتے روحانسی ہوتے کہا تو پریام نے جلدی سے اٹھتے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ ویر میرا بچہ، روتے نہیں ہیں، آ جاؤ ہم لنچ کرتے ہیں، اوکے؟ اسے روتے دیکھ کے پریام نے پل میں اپنا ارادہ بدلا تھا۔ وہ کہاں اسے ایسے روتے دیکھ سکتی تھی؟ پریام نے اس کی گرے آنکھیں چومتے قدم واپس اندر بڑھائے، جبکہ باقی سب بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ اب مجھ سے پیار نہیں کرتی نا، اس لیے مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی۔ آپ بھی ماما کی طرح ویر کو ہیٹ کرتی ہیں، آپ بھی ماما کی طرح مجھے چھوڑ جائیں گی؟ ویر نے اس کی گود میں مزاحمت کرتے روتے ہوئے کہا تو پریام نے حیرت سے اس کا ہارش ری ایکشن دیکھا۔ ویر میرا بچہ، ایسی بات نہیں ہے، میں بزی تھی، آئی ایم سوری بچہ، میں کیوں آپ سے ہیٹ کروں گی؟ پریام نے اسے قابو کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ کی ڈیتھ کے بعد وہ مزید حساس ہو گیا تھا۔ عائشہ انوشا کی یونی فرینڈ تھی، وہ اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھی، اور پریام کو بھی وہ کرسٹل گرے آنکھوں والی ڈال بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی اولاد، لیکن ایک حادثے نے پل میں اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یونی کے کچھ آوارہ لڑکوں نے اس کا گینگ ریپ کیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اپنی بیٹی کی اس حالت پہ اس کے ماں باپ نے خودکشی کر لی تھی۔ رشتہ داروں نے تو باتیں سنا سنا کے اس بچی کی کچی ہمت کو بھی ختم کر دیا تھا، جبکہ وہ لڑکے امیر ماں باپ کے بگڑے امیر زادے پیسوں کے دم پہ سب کا منہ بند کروا چکے تھے۔ لیکن آریان اور آہان نے انہیں اپنی طور پہ اچھی طرح سبق سکھایا تھا۔ انوشا اپنی دوست کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو وہ اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ان سب نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا، لیکن کچھ ٹائم بعد جب اسے اپنے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا، وہ ہذیانی ہو گئی تھی۔ اس نے کئی دفعہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی ہمیشہ اسے بچا لیتا تھا۔ ویر کے پیدا ہونے پہ عائشہ نے اسے ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا، وہ ویر کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ عائشہ کے رویے کو دیکھتے حمزہ صاحب نے گھر میں اس کے لیے نینی رکھ دی تھی۔ وہ سب عائشہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان سب نے کوشش کی تھی کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، لیکن اس نے اس حادثے کو اپنے سر پہ سوار کر لیا تھا۔ ویر اپنی ماں کی بے رخی کی وجہ سے وہ باقی بچوں کی نسبت کافی کمزور اور حساس بچہ تھا۔ ویر 2.5 سال کا تھا جب عائشہ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے تو ویر بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ پریام کو وہ گرے آنکھوں والا شہزادہ بہت زیادہ پسند تھا۔ پریام نے پوری کوشش کی تھی کہ ویر اس ٹراما سے نکل آئے، اور وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ پریام کے علاوہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ پریام ولا کو بنے 1 سال ہونے والا تھا، اور تب سے ویر بھی
باقی بچوں کے ساتھ وہی رہتا تھا، لیکن اس کی پریام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونس ویسی تھی۔ پریام ہر ہفتے ان سب سے ملنے لازمی آتی تھی، اور اس دفعہ لیٹ آنے پہ وہ سب اس سے اچھا خاصا ناراض ہو چکے تھے۔ "No, you don't love me. Everyone hates Veer because your mama hates him." وہ اس کی گود میں اکڑتا اور زور شور سے روتا گویا ہوا بچوں کے سے انداز میں معصومیت سے اپنا نچلا لب مروڑتا فر انگلش بولتا۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا، پریام کو سمجھ نہ آیا اسے چپ کروائے یا مزید اس کی باتیں سنے۔ "ویر میرا بچہ، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو میری جان؟" پریام نے اسے مشکل سے قابو کرتے اس کی نم گرے آنکھوں کو چومتے نرمی سے پوچھا۔ "نہیں، مجھے خود پتہ ہے، آپ اس لیے مجھ سے ملنے نہیں آتی نا کیونکہ میں گندا بچہ ہوں." پریام کی بات پہ وہ آنکھیں رگڑتی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اسے پھر سے اپنی خوبصورت آنکھیں رگڑتے دیکھ کے پریام نے گھورتے اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اس کی آنکھوں کو چوما۔ "آئی ایم سوری میرا بچہ، میں بزی تھی نا۔ میرا ویر تو اچھا بچہ ہے، ایسے غصہ نہیں ہوتے میری جان." پریام نے اس کی سرخ ناک پہ لب رکھتے نرمی سے کہا، لیکن وہ ہونس خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ "چل نا اب بس کر، میرے سے نہیں ہوتی منتیں." پریام نے صوفے سے ٹیک لگاتے اب کے منہ بگاڑتے کہا۔ اس کے انداز پہ باقی بچے کلکلا کے ہنس دیے، جبکہ کام کرتی لڑکیوں سے مشکل سے ویر کی شکل دیکھ کے کہکے روکے، جو دونوں بازو سینے پہ باندھے اب پریام کی ہی طرح اپنا بایاں آئی برو اچکانے کی کوشش کرتے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ "میرا بچہ، چل آجا، تجھے تیرا فیورٹ کیک کھلاتی ہوں." پریام نے اس کے گال کھینچتے ہنستے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے عزت کی زبان راست نہیں آتی تھی۔ "مجھے نہیں کھانا کیک، میں ڈائٹ پہ ہوں." ویر نے اپنے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ایٹیٹیوڈ سے کہا تو پریام نے گھور کے اسے دیکھا۔ ایسی کی تیسی تیری ڈائٹ کی." پریام نے اسے نرمی سے اپنے گود سے صوفے پہ پھینکتی اسے گدگداتے دانت کھچکاتے گویا ہوئے، "فیری نو، بچاؤ مجھے." "نہیں کرو فیری." وہ کلکلاتے ہوئے پریام کو دیکھ کے نبھے میں سر ہلاتے گویا ہوا۔ پریام نے اس کا سرخ چہرہ اور آنکھوں میں جمع ہوتا پانی دیکھ کے اس پہ رحم کھاتے اسے چھوڑا۔ "چل آجا ڈرامہ کنگ، کیک بناتے ہیں." پریام نے اسے گود میں اٹھاتے قدم بیکری روم کی جانب بڑھائے، اس شیلف پہ بٹھاتے باقی بچوں کو چیئرز پہ بٹھایا، آریانہ باز کو اپنے لیٹ ہو جانے کا بتاتے موبائل سائیڈ پہ رکھتے ان سب کی جانب متوجہ ہوئے، جو اپنی چھوٹی چھوٹی شکایتوں کا پٹھارا کھول چکے تھے۔ اب پریام ملک تھی اور ان سب کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں تھی۔ "کہاں تھی تم؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا." حنان نے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے گمبھیرتا سے استفسار کیا تو پریام نے گھور کے اسے دیکھا۔ وہ ابھی پریام ولا سے واپس آئی تھی، شام کے 5 بجنے کو تھے۔ بائک گیراج میں کھڑی کرتی وہ اندر بڑھی کیونکہ سب لوگ داؤد ملک کے گھر ہی تھے، جبکہ حنان جو کب سے پریام کا ویٹ کر رہا تھا اسے کال کرنے باہر آیا تھا۔ پریام کو دیکھتے اسے جلدی سے اپنے طرف کھینچتے پلر کے ساتھ پن کیا۔ "ہنی، آپ کبھی انسان کی طرح اپنی موجودگی کا پتہ نہیں دے سکتے." پریام نے اس کے ہمیشہ کی طرح ایسے اچانک سے نازل ہونے پہ طنزیہ انداز میں کہا تو حنان مسکراہٹ دبا گیا۔ "نہیں، اگر انسانوں کی طرح آؤں گا تو تمہارے اس تیزی سے دھڑکتے دل اور بے ہضم سانسوں کے شور کو کیسے محسوس کروں گا؟